آج ہم پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے ایک ایسے کونے میں جھانک رہے ہیں جو بہت طاقتور، تھوڑا متنازع اور بے حد دلچسپ ہے۔ جی، ایک ایسا ادارہ جو صرف قانونی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ بالکل، سوچیں، ایک ایسی عدالت جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو یہ کہہ کر رد کر سکتی ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اس کے فیصلے کو آئین کے دوسرے حصوں پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے، اس میں کون لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کی طاقت کی اصل حد کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے ماخذ کے طور پر آئین پاکستان کا باب 3A موجود ہے، اور آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ عدالت پاکستان کی نظریاتی شناخت، سیاست اور قانون کے درمیان جاری کشمکش کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ جیتا جاگتا مظہر ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اس آئینی باب میں جو پہلی چیز پڑھنے والے کو چونکا دیتی ہے وہ اس کا پہلا ہی آرٹیکل ہے۔ آرٹیکل 203A۔ جی، اس میں لکھا ہے کہ اس باب کی باتیں آئین میں لکھی کسی بھی دوسری بات پر بھاری ہوں گی۔ یہ تو سیدھی سادی زبان میں ایک سپر پاور دینے والی بات ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل، اسے قانونی زبان میں نان آبسٹینٹے کلوز کہتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک قانونی لفظ نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت ایک طرح سے آئین کے اندر ایک اور آئین ہے۔ آئین کے اندر ایک اور آئین؟ جی، ذرا اس کے اثرات کا تصور کریں۔ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے جو آئین کے مطابق بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہو، لیکن یہ عدالت اسے اسلامی اصولوں کے خلاف سمجھتی ہو، تو اس عدالت کا فیصلہ ان بنیادی حقوق پر بھی بھاری پڑے گا۔ بالکل، یہیں سے وہ اصل بحث شروع ہوتی ہے کہ ریاست میں سب سے بڑا اختیار کس کا ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا یا اس عدالت کا؟ تو یہ تو ایک مستقل کشمکش کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے نظام میں۔ اچھا، تو کیا اس سپر پاور کی کوئی حد نہیں؟ کیا یہ عدالت کسی بھی قانون کو، کسی بھی موضوع کو اٹھا کر پرکھنا شروع کر سکتی ہے؟ یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ آئین اس عدالت کو ایک بہت طاقتور خوردبین تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اس خوردبین کا رخ کس طرف نہیں کرنا۔ اچھا، جی ہاں، کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر اس کے دائرہ کار سے باہر رکھا گیا ہے، جیسے کہ خود آئین، مسلمانوں کے آئلی قوانین یعنی مسلم پرسنل لا، اور عدالتوں کے اپنے ضابطۂ کار کے قوانین۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ایک شرع عدالت جو آئین کے تحت کام کر رہی ہے وہ خود آئین کا جائزہ نہیں لے سکتی، اور مسلم پرسنل لا یعنی شادی، طلاق، وراثت جیسے معاملات جو لاکھوں لوگوں کی روزمرہ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، جی، اسے کیوں باہر رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک گہرا سوال ہے۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ آئین بنانے والوں نے بہت سوچ سمجھ کر طاقت کا ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ عدالت ریاست کے بنیادی ڈھانچے یعنی خود آئین کو چیلنج کر سکے۔ اور مسلم پرسنل لا کا معاملہ؟ وہ ایک بہت حساس اور پیچیدہ معاملہ ہے جس میں مختلف فقہوں کی اپنی اپنی تشریحات ہیں۔ اسے اس دائرے سے باہر رکھنے کا مقصد شاید ملک میں ایک بڑے سماجی اور مذہبی انتشار سے بچنا تھا۔ یہ نو گو ایریا ظاہر کرتے ہیں کہ اس عدالت کی طاقت لامحدود نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی بڑی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ جج کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ عام عدالتوں جیسے ہی جج ہوتے ہیں؟ نہیں، اور یہی اس عدالت کی ایک اور انفرادیت ہے۔ اس کی ساخت میں قانون اور دینی علم دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ کیسے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ 8 مسلمان جج ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 4 تو ایسے ہوں گے جو ہائی کورٹ کے جج بننے کی اہلیت رکھتے ہوں، یعنی روایتی قانونی ماہرین۔ صحیح۔ لیکن 3 جج علماء ہوں گے، یعنی ایسے مذہبی اسکالرز جنہیں اسلامی قانون، تحقیق یا تدریس میں کم سے کم 15 سال کا تجربہ ہو۔ سننے میں تو یہ ایک دلچسپ ملاپ لگتا ہے، قانون اور دین کا۔ لیکن کیا اس سے کچھ عملی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں؟ یقیناً، یہ ایک چیلنج ہے۔ مثلاً اگر کسی معاملے پر قانونی نقطۂ نظر اور شرعی نقطۂ نظر میں اختلاف ہو جائے تو بینچ کے اندر کس کا نظریہ زیادہ وزن رکھتا ہے؟ کیا اس ساخت کی وجہ سے فیصلوں میں ایک اندرونی کشمکش نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ فیصلوں میں اکثر یہ بحث نظر آتی ہے کہ ایک مسئلے کو خالص قانونی نظر سے دیکھا جائے یا فقہی اصولوں کی بنیاد پر۔ لیکن اس ساخت کا مقصد ہی یہی تھا کہ فیصلے صرف قانونی موجگافیوں پر مبنی نہ ہوں بلکہ ان میں اسلامی احکامات کی روح بھی شامل ہو۔ اور ان کی مدت ملازمت؟ انہیں صرف 3 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن صدر اس میں توسیع کر سکتے ہیں۔
اور انہیں ہٹانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سپریم کورٹ کے جج کو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور محفوظ عہدہ ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس عدالت میں کون لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث اختیار پر۔ جی، کسی بھی قانون کو غیر اسلامی قرار دینے کی طاقت۔ یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار بہت وسیع ہے۔ عدالت خود سے نوٹس لے کر کسی قانون کا جائزہ شروع کر سکتی ہے، جسے سو موٹو کہتے ہیں۔ از خود نوٹس؟ جی، یا پھر وفاقی یا کوئی صوبائی حکومت درخواست دے سکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی عام پاکستانی شہری ایک درخواست دے کر پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایک شہری صرف ایک درخواست پر پورے ملک کے قانون کو چیلنج کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو ایک عام آدمی کے ہاتھ میں زبردست طاقت دینے والی بات ہے۔ اس کے تو بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ بالکل، اور یہی اس عدالت کا ایک انقلابی پہلو ہے۔ یہ عام شہری کو قانون سازی کے عمل میں ایک طرح کا ویٹو اختیار دیتا ہے۔ جب ایسی کوئی درخواست آتی ہے تو عدالت اس قانون کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے تو وہ اپنے فیصلے میں وجوہات بیان کرتی ہے اور ایک تاریخ مقرر کر دیتی ہے۔ اور اس تاریخ سے وہ قانون کالا دم ہو جاتا ہے کہ وہ اس قانون میں ترمیم کر کے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق بنائے۔ مطلب وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی؟ بالکل نہیں۔ یعنی یہ عدالت ایک طرح سے پارلیمنٹ کو حکم دے رہی ہے کہ قانون کیسا ہونا چاہیے۔ یہ قانون سازی پر ایک آئینی نگران کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن کیا اس عدالت کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے یا اس کے خلاف کہیں اپیل کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہاں ایک حفاظتی وال موجود ہے۔ اس عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ جب تک اپیل دائر کرنے کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، یا اگر اپیل دائر ہو گئی ہے تو جب تک اس پر فیصلہ نہیں آ جاتا، شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک توازن قائم ہوتا ہے۔ جی، اور یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے معاملے پر ملک کی سب سے بڑی عدالت کی رائے بھی لی جائے۔ اور حال ہی میں اس میں ایک ترمیم بھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو ایسی اپیلوں کا فیصلہ 12 مہینوں کے اندر کرنا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ترمیم کا مقصد اس عمل کو تیز کرنا تھا۔ پہلے ایسی اپیلیں سالوں تک سپریم کورٹ میں پڑی رہتی تھیں اور قانون کی حیثیت غیر یقینی رہتی تھی۔ صحیح۔ اب یہ شرط ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک سال میں فیصلہ نہیں کرتی تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ خود بخود نافذ ہو جائے گا، جب تک کہ سپریم کورٹ اسے خاص طور پر معطل نہ کر دے۔ اس سے شرعی عدالت کے فیصلوں کے نفاذ کو مزید تقویت ملی ہے۔ تو اس عدالت کا ایک کردار تو قوانین پر آئینی اور اسلامی نگران کا ہو گیا۔ کیا یہ سب کچھ ہے یا اس کا کوئی اور کام بھی ہے؟ جی، اس کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو فوجداری یعنی کرمنل جسٹس سے جڑا ہے۔ یہ ان قوانین سے متعلق ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جرائم جن کی سزائیں قرآن و سنت میں طے کی گئی ہیں؟ بالکل، جیسے چوری، زنا یا شراب نوشی۔ ان مقدمات میں اگر کوئی نچلی عدالت فیصلہ سناتی ہے تو شرعی عدالت ایک نگران کی طرح اس فیصلے کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ان مخصوص مقدمات میں ایک طرح کی اپیل سننے والی عدالت کا کردار بھی ادا کرتی ہے؟ اپیل سے تھوڑا مختلف، اسے نظرثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی فوجداری عدالت کے ریکارڈ کو منگوا کر دیکھ سکتی ہے کہ فیصلہ، سزا اور حکم قانونی طور پر درست تھا یا نہیں۔ اس دوران یہ سزا معطل کر سکتی ہے اور ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ یہ نظام انصاف میں ایک اور چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتا ہے۔ لیکن اس نظرثانی کے اختیار میں بھی کچھ حدود ہوں گی؟ بالکل، اور یہاں انصاف کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر عدالت کسی مقدمے میں سزا بڑھا تو سکتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو نچلی عدالت نے بری کر دیا ہو تو یہ عدالت نظرثانی کرتے ہوئے اسے سزا نہیں دے سکتی، یعنی بریت کو سزا میں نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ملزم کو سنے بغیر اس کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو انصاف کے تقاضے ہر حال میں پورے ہوتے ہیں؟ جی، یہی مقصد ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کوئی عام عدالت نہیں ہے، یہ ایک ہائبرڈ ادارہ ہے۔ بالکل، یہ آدھی آئینی عدالت ہے، آدھی مذہبی اتھارٹی اور کچھ حد تک فوجداری مقدمات کی نگراں عدالت بھی ہے۔ اس کی ساخت منفرد ہے، اس کے اختیارات غیر معمولی ہیں اور اس کی حدود بھی بہت واضح طور پر متعین کی گئی ہیں۔ جی، اور اگر ہم کلیدی نکات کی بات کریں تو 3 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اول، اس کا آئین کے دیگر حصوں پر فوقیت رکھنا، جو اسے غیر معمولی حیثیت دیتا ہے۔ دوم،
قانون کی وہ مخصوص تعریف جس کے ذریعے کچھ اہم شعبوں کو جان بوجھ کر اس کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے، اور سوم، قانون سازی کے عمل پر اس کا براہ راست اور لازمی اثر۔ صحیح۔ یہ سب مل کر اسے پاکستان کے ریاستی ڈھانچے میں ایک انتہائی طاقتور اور مرکزی ادارہ بناتے ہیں۔ کو مسلم پرسنل لا کو اور کچھ مالیاتی قوانین کو وفاقی شرعی عدالت کے دائرہ کار سے باہر رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آئین بنانے والوں نے یہ نو گو ایریاز کیوں بنائے؟ کیا وہ ان شعبوں کو تحفظ دے رہے تھے، یا وہ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ کچھ معاملات اتنے پیچیدہ، سینسٹیو اور ذاتی نوعیت کے ہیں کہ ریاست کی یہ سب سے طاقتور نظریاتی عدالت بھی ان میں مداخلت نہ کرے؟ یہ استثناء پاکستان کے قانونی ڈھانچے میں مذہب، ریاست اور فرد کی ذاتی زندگی کے درمیان کھینچی گئی ان لکیروں کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتے ہیں جن پر آج بھی بحث جاری ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.